السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا ہادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلوات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام امور، تمام کاموں میں برے کام خود ساختہ یعنی بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ علق کی آیت نمبر 6 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمہ، کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، انسان، لا یطغی، البتہ وہ سرکشی کرتا ہے، لا یطغی، وہ طغیانی کرتا ہے، ان کے، رآہ، وہ دیکھتا ہے خود کو۔ کب طغیانی کرتا ہے؟ کب وہ حد سے بڑھتا ہے؟ کب وہ سرکشی کرتا ہے؟ ان کے، رآہ، وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا، کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، وہ بے نیاز ہو گیا ہے دولت سے، شہرت سے، عزت سے، تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ انا، بے شک، الی ربک، طرف آپ کے رب کے، رجعا، چڑھنا ہے۔ کیا یہ بھول گیا وہ کہ اس کو اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنی ساری شرکسی کا اسے حساب و کتاب دینا ہے۔ ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو جو، ینہا، روکتا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے؟ عبدن، ایک بندے کو، اذا، جب، صلی، وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان، اگر، کانا، ہو وہ، علی الہدی، ہدایت پر، یعنی وہ روک رہا ہے اس کو نماز پڑھنے سے، اگر وہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر ہو۔ ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان، اگر، کانا، ہو وہ، علی الہدی، ہدایت پر، وہ ہدایت پر ہو پھر بھی تم روکو گے اس کو نماز سے، مسجد سے۔ او، یا، امرا، وہ حکم دیتا ہے، بالتقوی، تقوی کا، اللہ اکبر، وہ خود بھی ہدایت پر ہے اور وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو مسجد سے روکو گے۔ ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان، اگر، کذب، اس نے جھٹلایا، وتولی، اور اس نے منہ موڑا، یعنی وہ متقی تھے اور وہ تقوی کا حکم دیتے تھے، وہ ہدایت پر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جھٹلایا، حق بات کو پہچاننے کے بعد بھی وہ جھٹلا رہا ہے۔ ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان، اگر، کذب، اس نے جھٹلایا، وتولی، اور اس نے منہ موڑا، علم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے اسے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کی اس حرکت پہ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن، البتہ اگر، لم، نہ، ینتہی، وہ باز آیا، اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا، اس حرکت سے نہیں رکا کہ وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، لنشفعا، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناسیاتی،
پیشانی کے بل، یعنی پیشانی کو یا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کے اسے گھسیٹیں گے۔ نازیاتن پیشانی، کاذباتن جھوٹے کی، خاطئاتن خطا کار کی، فلیدعو پس چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہ اپنی مجلس کو۔ جب ہم اس کی پیشانی اور بال پکڑ کر کے جب ہم اسے گھسیٹیں گے اور اسے ذلیل کریں گے تو چاہے کہ وہ پکار لے اپنے ساتھیوں کو، اپنی مجلس کو، جس کا اسے بہت غرور ہے۔ سندعو ان قریب ہم بلا لیں گی، سندعو زبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، بلا لے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو اور ہم دوزخ کے فرشتوں کو بھیجیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لتطیعو نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی، یعنی وہ روکنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے دین کی دعوت سے، وہ ایک رب کو سجدہ کر رہے ہیں اس وجہ سے اسے برا لگ رہا ہے، تو کلا ہرگز نہیں، لا تطیعو نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی، نہ آپ سجدے سے رکیے، نہ آپ دعوت توحید سے رکیے۔ واسجد اور آپ سجدہ کیجئے، واقترب اور قربت حاصل کیجئے، یعنی سجدے سے قربت حاصل کیجئے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ پھر تفسیر شروع کرتے ہیں، آئیں تفسیر کی طرف۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 539۔ معزز سامعین، کل کی کلاس میں، کل کے درس میں آیت نمبر 1 سے 5 ہمارے درس کا حصہ تھی، کلاس کا حصہ تھی۔ اس میں ہم نے چند اہم باتیں سیکھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت سے علم کی فضیلت پتہ چلی کہ آیت کا پہلی آیت، پہلی وحی، پہلا میسج جو خالق کائنات کا آیا وہ علم کی اہمیت کے تعلق سے یا علم کے تعلق سے آیا، اور پہلی آیت اور پہلا لفظ اقرا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جواب دیا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہمیں جواب ملتا ہے، امیون لا یعلمون الکتابہ، امیون وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتابہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو کتاب کے علم رکھنے والے کو اللہ نے علم والا کہا، اور جو کتاب کا علم نہیں رکھتا اسے اللہ نے ان پڑھ کہا۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے وہ دنیا کی چیزوں کو جاننے والا ہوگا، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اس کے خالق نے، اس کے مالک نے، اس کے رب نے اسے دیا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا، اس لیے وہ ان پڑھ ہے۔ دوسری بات پتہ چلی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب یہ صفت یہاں پہ لائی گئی، یعنی رب کی معرفت کرائی گئی۔ کس طرح؟ نمبر 1، خلق الانسان من علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی معرفت یہ کرائی گئی کہ اس نے پیدا کیا، یعنی جتنی بھی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے وہ سب کی سب اسی نے پیدا کیا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ یہ سورج، چاند، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ تو اللہ کی معرفت کرائی کہ اس نے یہ تخلیق کیا۔ پھر دوسری معرفت، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو علق سے پیدا کیا۔ پھر اللہ کی معرفت کہ اس رب کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کس چیز سے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر آگے دیکھیں، اقرا پڑھ، اقرا وربک الاکرم، کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ معرفت کا تیسرا حصہ، اور اللہ کرم کرنے والا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اور حمد اور ثنا شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، یعنی ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، عالمین، اور رحمان الرحیم، اور وہ کیسا ہے؟ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں پہ بھی انداز کہ اللہ وہ ہے، وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا سب مخلوق کو اور تمہیں بھی پیدا کیا الگ سے، اور وہ کیسا ہے؟ وہ اکرم، کریم ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا رحمان اور رحیم ہے وہ۔ اللہ کی معرفت کا تیسرا حصہ۔ پھر الذی علم بالقلم، تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، یعنی علم کا تعلق قلم سے ہے۔ ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں قلم اور کاپی ساتھ میں رکھنا چاہیے، اور یہی صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم میں پہنچا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ، وہ صحابی جو مسجد نبوی کے چبوترے میں بیٹھا کرتے تھے، تو وہ اس دور کا پین اور کاپی بہت مشکل سے ملتا تھا، یعنی چمڑے اور ہڈیاں اور اس طریقے کی چیزیں وہ لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، یاد کرتے تھے یا لکھتے تھے۔ پھر اللہ کی معرفت، علم الانسان ما لم یعلم،
انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اسے اللہ نے علم عطا کیا. یعنی اللہ نعمت عطا کرنے والا ہے. نعمتوں میں یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اسے علم دیا. تو اللہ کی معرفت کے 4 پہلو ہم نے دیکھا. پہلا کہ وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا. دوسرا ہمیں اس نے تخلیق کیا الگ سے. تیسرا اللہ کرم کرنے والا ہے. اور چوتھا اللہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے. علم جیسی نعمت اسی نے عطا کی. علم کی فضیلت کے بعد اب یہ 5 آیتوں کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا. پھر اس کے بعد دوسری صورتیں نازل ہوئی، سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ وغیرہ. اور کئی سالوں کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اس صورت کا انہیں حصہ بنا دیا. یعنی آیت نمبر 6 سے 19 یہ بہت بعد میں نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور مالک کی عبادت میں مشغول رہنے لگے، اور آپ مسجد نبوی میں بھی نماز، خانہ کعبہ میں بھی نماز ادا کرتے تھے. تو ان 5 آیتوں میں علم کی فضیلت اور اللہ کی معرفت کرائی گئی، رب کی معرفت کرائی گئی. نزول کے اعتبار سے پہلی آیتوں میں رب کی معرفت، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، رب کی معرفت. انبیاء علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں مانگی اگر آپ دیکھیں اسے تو اسی رب کے وسیلے سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، رب کے. اور جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس سے یہی سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے. تو علم حاصل کرنا ہے ہمیں اپنے رب کی معرفت کا. یہ 5 آیتوں میں یہ ذکر ہوا، اور 6ویں آیت سے جاہلوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور سے جاہلوں کا سردار ابو جہل. جاہل کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کی معرفت کا علم ہو یا اللہ کی وحی کا علم ہو، قرآن کا علم. اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو. ابو جہل کے پاس بہت علم تھا، ابھی آیتوں میں ہم دیکھیں گے. اور ان پڑھ اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، اور جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں وہی جاہل ہے. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا. عذاب کس کے اوپر آیا؟ یہودیوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں. تو جس کے پاس علم ہوتا ہے اور عمل نہیں وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے. آیت پہ آیت نمبر 6. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً البتہ سرکشی کرتا ہے. انا بے شک، انسان لیطغی، وہ طغیانی پر آ جاتا ہے، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے. اسی کو کہا کہ وہ سرکشی کرتا. حد سے بڑھنا یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، جو حدود اللہ نے قائم کر دی اس سے آگے بڑھ جانا. تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سبھی انسان کو خطاب ہے؟ کیا سبھی انسان ایسے ہوتے ہیں؟ تو سبھی انسان یہاں پر مراد نہیں ہے. انسان یہاں پر وہ انسان استثناء ہے، الگ ہے، جو ایمان والا ہے. کیا دلیل اس بات کی؟ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی سارا کے سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں. تو انسان کو کہا وہاں پہ کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں، لیکن اگلی ہی آیت میں کچھ لوگوں کو استثناء کر دیا، ہٹا دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق بات کی تلقین کیے اور حق بات پر عمل کیے اور حق بات لوگوں تک پہنچائے اور صبر کیا. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ انسان تو ایسا ہے، لیکن کچھ لوگ جو واقعی ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے اندر طغیانی نہیں ہوتی. اور انہی آیتوں میں ہمیں اس کا بھی ذکر ملے گا. تو آگے چلیں. ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً البتہ سرکشی پر اترتا ہے، طغیانی کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے. کب ایسا کرتا ہے؟ جواب ارأیت استغنا، جب وہ اپنے آپ کو استغنا، بے نیاز پاتا ہے، غنی پاتا ہے. استغنا غنی پاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. بے نیاز کئی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے وہ دولت مند ہو گیا ہے، پیسے والا ہو گیا ہے، تو اب اس کے اندر طغیانی آتی ہے کہ وہ کم پیسے والوں کو حقیر سمجھتا ہے. اور اس طریقے سے وہ جب بے نیاز ہوتا ہے یعنی علم والا ہو جاتا ہے تو کم علم والوں کو وہ حقیر جاننے لگتا ہے، کمتر جاننے لگتا ہے. اگر وہ اچھی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری خاندان والوں کو وہ حقیر جاننے لگتا ہے. طاقتور اور منصب پر وہ ہو جاتا ہے، یعنی استغنا، غنی جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ سرکشی، نافرمانی پر اتر آتا ہے. سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا ہے، خود کو بے پرواہ سمجھ لیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْزَىٰ، بے شک آپ کا رب ہی کے طرف اسے واپسی ہے.
کیا وہ یہ بھول گیا کہ یہ جو مال و منصب اور دولت اور شہرت دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور ان سب کو چھوڑ کر کے اس کے رب کی طرف اسے لوٹنا ہے، وہ رب اسے بتائے گا کہ اس نے کیا کر کے آیا ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، جب اسے نعمتیں ملتی ہیں، مال و دولت ملتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ الگ صفت ہے مومن کی، ہیں دونوں انسانوں میں سے، لیکن ایک مومن ہو گیا، اب اس کے اندر نکھار آ گیا۔ یہاں پر ابو جہل کے طرف اشارہ ہے۔ ویسے ان آیتوں میں اگرچہ ابو جہل کے بارے میں، نوٹ کر لیجئے، یہ آیتیں اگرچہ ابو جہل کے بارے میں اتری ہے، مگر حکم اس کا عام ہے، حکم عام ہے۔ ہر دور میں ابو جہل کے طرح لوگ ہوتے ہیں، ابو جہل کے کردار کے حاملین لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ہر دور میں ابو جہل کے کردار کے حاملین لوگ آپ کو مل جائیں گے، جو وہ حرکت کرتے ہیں جو ابو جہل کرتا تھا۔ کیا تھی اس کی حرکت؟ کہ اللہ نے اسے مال و منصب دے دیا تھا تو یہ طغیانی پر آ گیا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا۔ کیا اس کو جو نعمتیں ملی تھی، ابو جہل کو اللہ نے کئی اعتبار سے نیاز کیا تھا، یعنی بے نیاز کیا تھا، اسے مالدار بنایا تھا، اسے منصب عطا کیا تھا کہ قریش کے اندر بڑا مقام اسے حاصل تھا۔ اسلام سے پہلے اسے ابو حکم کہا جاتا تھا، یعنی ابو حکم کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ فیصلہ کر دے، جو وہ بات کہہ دے، اس کی بات ٹالی نہ جائے، اسے ابو حکم کہتے ہیں۔ یہی ابو حکم ہے جب وہ دارالندوہ میں بیٹھتا، یہ مشرکین مکہ کا پارلیمنٹ تھا، یہاں پہ بیٹھ کے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو جب ابو جہل وہاں پر بیٹھتا تو اس کے لیے دارالندوہ میں الگ سے مسند لگائی جاتی، الگ سے اس کرسی لگائی جاتی تھی۔ تو ایسا منصب اس سے ملا تھا، دولت مند تھا، خوبصورت تھا، اچھی خاندان سے تھا۔ تو اب اس کے اندر طغیانی آ گئی، سرکشی آ گئی، اور یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت کچھ سمجھنے لگا اور سب کو حقیر سمجھنے لگا، اور یہ بھول گیا کہ اس کو جانا اپنے رب کے پاس ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْزَىٰ، بے شک آپ کا رب ہی کی طرف اسے لوٹنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے؟ تو ابو جہل منع کرتا تھا۔ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو یہ منع کرتا تھا، نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں سجدہ ہوتا ہے، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ لات اور عزیٰ کے سامنے یہ نہیں جھکتے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ چیز اس سے برداشت نہیں۔ ہاں، اللہ کی عبادت کریں لیکن ساتھ میں لات اور عزیٰ کی بھی کریں، یہ چیز اسے کھٹکتی تھی، اس لیے اس نے منع کر دیا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمارے معبودوں کو کمتر سمجھتے ہو کہ وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے، مصیبت دور نہیں کر سکتے، تو تم یہاں نہ آؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن روند ڈالوں گا۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرے تو اسے فرشتے پکڑ لیں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4958۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اور دیکھیں کہ حق کیسا اس کے سامنے واضح ہو گیا تھا، کیوں اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اس نے کئی بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لیوا حملہ کیا، اور ہر بار اس نے معجزہ دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کیا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان اپنے چہرے کو مٹی پر رکھتے ہیں؟ اپنے چہرے کو مٹی پہ رکھتے ہیں تمہارے درمیان، یعنی لوگوں سے پوچھ رہا ہے وہ کہ کیا تم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سجدہ کرتے مٹی میں رکھتے ہیں نا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ کہا گیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، لات و عزیٰ جن کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، تو ان کی قسم کھا کے کہتا ہے، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے انہیں اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن روند ڈالوں گا، ان کی گردن پہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور ان کی گردن کو مسل دوں گا، روند دوں گا، اور ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا۔ میں استغفر اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری زبان سے ایسی بات نکل رہی ہے، مجھے معاف فرما۔
اور اس کے لیے نہیں، یہ تو لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میرا فرعون ابو جہل ہے، یعنی سب سے بڑا شرکس، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا نافرمان۔ تو کیا کہا؟ اس نے چہرے کو مٹی میں ملا دو۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تاکہ آپ کی گردن کو روندنے کی نیت سے وہ آیا، اور جب وہ آگے بڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ چیختا ہوا پیچھے پلٹ رہا ہے، چیختا ہوا اور اپنے ہاتھ کو سامنے لا رہا ہے اور پیچھے پلٹ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سردار کیا بات ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کا خندق ہے، یعنی آگ جل رہی ہے، آگ میرا پیچھا کر رہی تھی اور اس میں پر نظر آ رہے تھے، خوف اور رعب سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، بکھیر دیتے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ ہے اس کا شان نزول اس آیت کا۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2797 2797۔ اب آیت دیکھیں، اس نے اس طریقے کی حرکت کی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ارائیتا ان کان علی الہدی، اسے کتنے پیارے انداز میں اس کے بعد بھی سمجھایا جا رہا ہے، بھلا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، یعنی اس نے اعلان کیا کہ اگر میں نے ایسا دیکھ لیا تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھائش دے رہا ہے، یہ آیتیں اس تک پہنچ رہی ہیں کہ ذرا غور تو کر، وہ جو نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی، وہ رب کو سجدہ کرتا ہے، بھلا دیکھ تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، وہ صحیح عمل پر ہو، اس کا کیریکٹر صحیح ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، کیا تو پھر بھی وہ ایسی کرے گا؟ کیا پھر بھی تو اسے نماز پڑھنے سے روکے گا؟ بھلا دیکھو تو ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہے۔ اب یہ حق اس کے پاس آ گیا کہ وہ کسے روک رہا ہے؟ جو ہدایت پر ہیں، جو صحیح راستے پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ اسے روک رہا ہے جو تقوی کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انکار کرتا ہے حق کو جان لینے کے بعد، حق کو سمجھ لینے کے بعد۔ اور اس سے بہتر حق کو کون سمجھ سکتا ہوگا جو اسی گھرانے کا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس نے مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے اس نے، آپ کے بچپن سے لے کر کے اور اس عمر تک کی زندگی کو اس نے دیکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنتا ہے، احادیث سنتا ہے، اس سے زیادہ علم والا اور کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ انکار کرتا ہے، اسی لیے اس کو ابو جہل کہا گیا، جاہلوں کا باپ، کیونکہ اس کے پاس علم تھا اور اس نے حق کو پہچاننے کے بعد انکار کیا، اس پہ عمل سے انکار کیا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا بھلا دیکھو تو اگر وہ شخص جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے، علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ وہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ہر وہ شخص جس کی ویسی ہی فطرت ہے جیسی ابو جہل کی تھی، کہ وہ ایک رب کی عبادت سے روکتا ہے، وہ توحید سے روکتا ہے اور اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں اسے تباہ اور برباد کروں گا۔ ایسے کیریکٹر کے لوگ، ایسے روکنے والے ہر دور میں ملیں گے، ابو جہل کی فطرت کے لوگ ہر دور میں ملیں گے۔ تو ان سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے اس کے پیروکار کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کس چیز سے روک رہا ہے تو؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے، ایک اللہ کی عبادت سے، اور اس لیے روک رہا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، وہ باطل معبود کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے روکتا ہے، اور وہ ہدایت پر بھی ہے اور وہ تقوی کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو قیامت تک ملیں گے، ایک وہ لوگ جو نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو روکنا چاہتے ہیں، ایک وہ لوگ جو توحید پر رہنا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو توحید سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو سب کے لیے یہاں پر جواب ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا، یعنی اس کام سے وہ رکا نہیں، اگر وہ باز نہ آیا
تو ہم اسے پیشانی کے بالوں کے سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے۔ یہ مکہ کے اس دور میں بات ہو رہی ہے جب مشرکین مکہ عروج پر ہیں، طاقتور ہیں، اور ایمان والے بہت کمزور بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ طاقتور تھے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تھا، لیکن بظاہر انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور کچھ غلام ان کے ساتھ ہیں اور کچھ بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ پوری طرح دبانا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس دور میں یہ بات خبر پہنچا دی ان تک کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ماتھے اور بال کو پکڑ کر کے گھسیٹا جائے گا۔ اب اس طرح جاؤ۔ پہلے سمجھائش دوسرے انداز میں تھی، پہلے سمجھائش اس انداز میں تھی کہ غور کرو کہ وہ ہدایت پر ہیں اور وہ تقوی پر ہیں اور تقوی کی تلقین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تم انکار کرتے ہو اور تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہیں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو خبردار ہو جاؤ اپنے انجام کے لیے کہ تم اگر دعوت کے کام سے روکو گے، ایک اللہ کی عبادت سے روکو گے، اور قیامت تک آنے والا سب شخص یہ سن لے جو اس فطرت کا ہے کہ اگر وہ توحید سے روکنا چاہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے، جبکہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ ہدایت پر بھی ہے اور تقوی کی بھی تلقین کرنے والا ہے، اس کی صفت بھی بتا دی اللہ نے، جو نماز پڑھنے والا، اور اس کے باوجود بھی تو یہ بھول گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھ اللہ تجھے عبرتناک سزا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل سے محفوظ رکھے کہ ہمارے وجہ سے دین کا کوئی نقصان ہو، ہمارے وجہ سے دین کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بال پکڑ کر کے اسے گھسیٹا جائے گا، یعنی عبرتناک سزا دی جائے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جو چوڑی اور خطا کار ہے، خاطیۃ خطا کار ہے، جو شرکت سے نافرمان ہے۔ چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اپنی مجلس کا بہت زیادہ رعب بتاتا تھا کہ میری مجلس ایسی، میرے چاہنے والے ایسے، میرے ماننے والے ایسے، اور میرے قبیلے کے لوگ ایسے۔ حدیث دیکھتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر کے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا۔ اس نے کہا، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا؟ دیکھیں جرأت دیکھ رہے ہیں آپ اس کی، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں، اور آ کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ 2 بار کہتا ہے۔ کیا میں نے تجھے اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ 3 بار کہتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کو دھمکایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دھمکاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ کسی کے اصحاب مجلس نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ طاقتور افراد کے اعتبار سے میں ہوں، میرے چاہنے والے سب سے زیادہ ہیں، میرے صاحب سب سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ ہے اس کا شان۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ آیت نمبر 17 اور 18۔ چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلاؤ مجلس والے کو، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا کیا انجام کیا۔ بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر یہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور صحابہ اکرام تیاری کے ساتھ نہیں تھے، اور جو صحابہ تھے اس میں زیادہ تر کسان صحابہ تھے، مدنی صحابی تھے، انصار، جو جنگ جدال نہیں جانتے تھے، وہ کسانی جانتے تھے۔ ان کے پاس لڑنے کا سامان بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور تیر اور تلوار کو روکنے کے لیے ان کے سامنے کوئی ڈھال بھی نہیں تھی۔ اور اچانک اس نے حملہ کیا۔ یہ صرف 313 تھے اور یہ 1000 کو لے کر کے آیا تھا ابو جہل۔ اللہ رب العزت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کی پور ہلا دی۔ ایسے فرشتوں کا نزول ہوا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی لکڑی اٹھاتے تھے، اپنی تلوار اٹھاتے تھے، اور وہ ایسا چیختا تھا جیسے کہ اس کے اوپر تلواریں برس رہی۔ یہ تھے فرشتے کہ ان کو وہ سبق انہوں نے سکھا دیا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ پہلے بار بار انہیں سمجھایا گیا، 13 سال تک سمجھایا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں ایک چھوٹی سی زمین میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہے۔ تو ان کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ یہ زمین کا حصہ، یہاں پہ شراب منع کیوں ہے، یہاں پہ عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کیوں نہیں کی جاتی، یہاں پر بیاج حرام کیوں ہو گیا، یہاں پر لوٹ مار اور قتل غارت گری زنا کیوں نہیں عام ہے۔ یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ کو ختم کر دیا جائے، اور مدینہ کو جب ختم کرنے کے لیے، یعنی اسلام کو جب ختم کرنے کے لیے آئے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت حکم دیا کہ اٹھاؤ تلوار۔ 13 سال تک حکم نہیں تھا، 13 سال تک صحابہ اکرام ظلم سہتے رہے،
ظلم سہتے رہے، صبر کا حکم آتا رہا، اور اللہ کہتا رہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کرتے رہے، لیکن مدینہ کے اندر جب انہوں نے اس طریقے کی حرکت کی کہ اب چلو ان کو ختم کر دیتے ہیں، تب اللہ رب العزت نے اچانک حکم دے دیا کہ اٹھا لو تلوار۔ تو وہی فرمایا اللہ نے کہ ہم بہت جلد ماتھے اور بال کو پکڑ کر کے گھسیٹنے والے ہیں۔ چنانچہ جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلسوں کو بلا لے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو لے آتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ تو دنیا نے انجام دیکھ لیا کہ کیا ہوا ان کا انجام۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعوا، نہیں کرنا اس کی اطاعت۔ کس کی؟ جو دعوت سے روکنا چاہتا ہے، جو دعوت توحید سے روکنا چاہتا ہے اور توحید پر عمل سے روکنا چاہتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ توحید پر عمل ہے۔ لا الہ، سارے باطل معبود کا انکار، الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار اور اس کا ذریعہ سجدہ۔ تو یہ توحید کی دعوت اور توحید کے عمل سے روکتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں ماننا اس کی بات، نہ دعوت کا کام روکنا ہے، یہ کتنی بھی سختیاں کر لے، یہ کتنی بھی چالیں چل رہی، یہ کتنی بھی طاقت بتا لے، تم کو ہرگز نہیں رکنا ہے۔ تو ایسے لوگ ضرور آئیں گے، یقیناً ہم ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں۔ کلا لا تطیعوا واسجد، پس آپ سجدہ کریں، واقترب، اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ سجدے سے قربت کا کیا تعلق؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تطیع، تم اطاعت نہیں کرنا آپ، واسجد، اور سجدہ کیجئے، واقترب، اور اللہ کی قربت حاصل کیجئے۔ یعنی سجدے سے قربت حاصل ہوتی ہے، ہاں، سجدے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 542۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب حالت، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب حالت میں سجدے میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی قربت چاہیے تو سب سے زیادہ قربت اللہ کی حاصل کب ہوتی ہے؟ جب وہ توحید پر عمل کرتا ہے، جب وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنی غرور سے اٹھی ہوئی ناک اور ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعا کیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 482 482۔ قبل از یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں سجدے کا حکم ہے، یعنی یہ آیت سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت اس کے پہلے بھی کیا گیا اور کر لیں۔ یہاں پر سورہ علق کا مختصر سا تفسیر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل انشاءاللہ تعالی سورہ قدر کی تفسیر ہوگی۔ سورہ قدر، یہاں قرآن کا نزول کی پہلی آیتیں، پہلی وحی، اور قرآن کا نزول کب ہوا اس تعلق سے، یا قرآن کے نزول کی کیا فضیلت ہے اس تعلق سے سورہ قدر ہم دیکھیں گے، قدر والی سورت کل انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔